پے کرے معصومیت اسلام کا دل فاطمہ، کائنات آدم و عالم کا حاصل فاطمہ، خود رسول اللہ بھی تشریف فرما تھے مگر منزل تطہیر میں تھی صدر محفل فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المؤمنین و بے ولایت فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین ملکہ عالمین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 1444 ہجری 29 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے کے 5 مجالس آپ سماعت فرما رہے ہیں، جس کا مرکزی عنوان نور علی نور و عالم ظہور ہے۔ اس کے تحت میں نے 3 مجالس بالترتیب آپ کے سامنے پیش کی، جن کا تعلق ملکہ عالمین کے روحانی معاملات سے تھا، جس میں پہلی مجلس دعائے نور کے اسرار و رموز میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ کس طرح دعائے نور کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی میں اپنی حاجات کو برلا سکتے ہیں، اور یہ دعائے نور شہزادی کونین ملکہ عالمین کے وسیلے سے ہم تک پہنچی۔ دوسری مجلس نماز استغاثہ شہزادی کونین، جس کے شرائط، ادب اور آداب میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اور نماز ادا کرنے کا طریقہ بھی پیش کیا، اور اس کے علاوہ ملکہ عالمین کی عبادات کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جب شہزادی کونین ملکہ عالمین محراب عبادت میں آتی تھی تو آپ کی پیشانی کے نور سے نہ صرف تمام حجرہ بلکہ تمام مدینہ شہر جو تھا وہ منور ہو جاتا تھا۔ اور تیسری مجلس ملکہ عالمین کی تعلیم کردہ تسبیح و تقدیس کے عنوان پر میں نے مجلس آپ کے سامنے پیش کی، اور اسی مجلس کے وسیلے سے میں نے آپ کو شہزادی کونین کی تعلیم کردہ تسبیح کے اسرار و رموز، فوائد اور ایجاب دعا کا وقت بھی آپ کو بتایا کہ یہ تسبیح جو ملکہ عالمین سے منسوب ہے یہ تمام عبادات پر سے افضل اور پروردگار عالم کا محبوب ترین ذکر ہے۔ آج کی مجلس بعنوان حدیث کسا میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور کل جو شہادت کی مجلس ہے اس کا عنوان معجزہ اور قرآن میں آپ کے سامنے پیش۔ پروردگار عالم نے، اللہ رب العزت نے کلام پاک میں سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو تمام قسم کے رجس، نجاست اور نقصان سے دور رکھے
اور تمہیں پاک اور پاکیزہ رکھے جیسے رکھنے کا حق ہے، اور اہل بیت رسول اللہ کے نور سے ہیں جو محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین ہیں۔ اب جس طرح آیت کے معنی سے واضح ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ارادہ کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کو رجس اور نجاست سے دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسے رکھنے کا حق ہے، اسی نسبت سے یہ آیت آیت تطہیر کہلاتی ہے۔ اور جب مومنین علیہ السلام اس آیت کو پڑھتے ہیں تو جس حدیث میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے وہ حدیث کسا کہلاتی ہے، چادر والی حدیث۔ اب میں کلام پاک سے آپ کو حدیث کے معنی واضح کرتی چلوں کہ پروردگار عالم نے سورہ حج کی 52 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک من الرسول ولا نبی ولا محدث، اور ہم نے تم سے پہلے جو نبی اور رسول بھیجے اور وہ جن سے فرشتے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اسی آیت کی بابت جناب سلمان نے محمد بن ابی بکر سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں لیکن فرشتے ان سے ہم کلام ہوا کرتے؟ محمد بن ابی بکر نے فرمایا ہاں، ان میں جناب عمران کی بیٹی جناب مریم نہ نبی ہیں نہ رسول لیکن وہ محدثہ ہیں۔ اسی طرح مادر موسیٰ نبی یا رسول نہیں بلکہ وہ محدثہ ہیں، ان سے فرشتے کلام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جناب سارہ نبی اور رسول نہیں مگر وہ محدثہ ہیں، محدثہ تھیں، اور ان سب بیویوں کا فخر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو بعزت رسول بھی ہیں، رسالت کا ٹکڑا بھی ہیں اور محدثہ بھی ہیں، فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے۔ علامہ امینی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح گزشتہ امتوں میں کچھ ہستیاں ایسی تھیں کہ جو نہ نبی یا رسول تھیں مگر ان پر فرشتے نازل ہوتے تھے اور ان کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے، اسی طرح نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت میں سے بھی کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو نبی اور رسول تو نہیں لیکن وہ فرشتوں سے ہم کلام ہوا کرتی تھیں، جن میں سب سے پہلے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور ان کی معصوم اولاد ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستیاں ہیں کہ ملائکہ ان سے ہم کلام ہوتے تھے، ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ صرف بعزت و منی ہیں، رسول اللہ کا ٹکڑا ہیں، رسالت کا ٹکڑا ہیں، بلکہ آپ وہ بیوی ہیں جن پر پروردگار عالم کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے تھے اور حدیث قدسی کو لے کر نازل ہوتے تھے، اور اسی نسبت سے شہزادی کونین کو محدثہ کہا جاتا ہے۔ نہ صرف شہزادی کونین بلکہ سلمان فارسی بھی وہ ہستی ہیں کہ جن سے فرشتے جو ہیں وہ ہم کلام ہوتے تھے، اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے ہم پر علم لدنی لے کر نازل ہوتے ہیں، پروردگار عالم کا علم الہی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ ہمارے قلب وہ قلب ہیں جو مشیت الہی کے امین ہیں، ہمارے قلب پر اللہ کے راز و نیاز کا نزول ہوتا ہے، اور ہم ہی وہ ہیں جن سے فرشتے کلام کرتے ہیں۔ اور تمام شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے تھے، اسی طرح شہزادی کونین ملکہ عالمین کے پاس بھی بعد رسول حضرت جبریل علیہ السلام کا اور فرشتوں کا آنا جانا رہا، اور جب بھی مغموم اور غمزدہ تھیں اور اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھیں تو پروردگار عالم نے
فرشتوں کو آسمان سے بھیجا۔ جب وہ شہزادی کونین ملکہ عالمین سے جو گفتگو کرتے تھے، جو بات چیت ہوتی تھی، وہ بات چیت شہزادی کونین اپنی زبان سے دہراتی جاتی تھی اور مولائے کائنات امیر المؤمنین اسی گفتگو کو املا کرتے تھے، لکھتے جاتے تھے، اور جو کچھ لکھا وہ لکھا ہوا جو ہے وہ مصحف فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہلایا، اور وہ موجود ہے آئمہ علیہ السلام کے پاس، جس کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مصحف فاطمہ کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کافی دیر خاموش رہے، اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ تم اس بارے میں ہم سے بحث کرتے ہو جس سے تم کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ رسول اللہ کی شہادت کے بعد شہزادی کونین غمزدہ، ملول اور افسردہ دل کے ساتھ تھیں، اور نوحہ گریہ بکا کرتی تو ان کی تسلی اور تشفی کے لیے پروردگار عالم حضرت جبریل علیہ السلام کو عرش سے بیچتا، نازل فرماتا، اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو دنیا کے حالات، جو کچھ ہونا تھا اور آپ کی اولاد سے متعلق واقعات آپ کو سنایا کرتے تھے، جو شہزادی کونین دہراتی اور امیر کائنات اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ یہی مصحف فاطمہ کہلایا، اور اسی مصحف کے بارے میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ قرآن میں ہے اس سے 3 گنا زیادہ علم مصحف فاطمہ میں موجود ہے، اور پھر امام نے فرمایا کہ اس کی جلد جو ہے وہ زبرجد کی بنی ہوئی ہے، اور اس کے اوراق مروارید سعید کے ہیں۔ اور امام نے مزید اس کے بارے میں فرمایا، امام نے فرمایا کہ اس مصحف فاطمہ میں شہزادی کونین ملکہ عالمین کی آنے والی اولاد کے بارے میں، حتیٰ کہ ان کے نام، زمینوں کے بارے میں، آسمانوں کی تعداد، آسمانوں کی مسافت، اس میں جو ملائکہ ہیں، ملائکہ کی تعداد مع ان کے ناموں کے ساتھ، اور دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کے پتوں کا بھی ذکر، ان کی تعداد کا بھی ذکر ہے، اس میں تنزیل قرآن کا ذکر ہے، اس میں 50,000 برس جن کو 7 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ایک ایک لمحے کا بیان موجود ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ بیت معمور کے غلاف پر، جو عرش کا کعبہ ہے، اس بیت معمور کے غلاف کے باہر کی جانب فاطمہ زہرا کی اولاد میں آنے والے جتنے بھی سادات ہیں ان سب کے نام تحریر فرما ہیں۔ اور پھر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے ارادہ کیا کہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل جو ہیں وہ بیت شرف میں داخل ہوں، اور جمعۃ المبارک کی آخری شب تھی، مقرب فرشتوں کا نزول ہوا، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو عبادت الہی میں موجود تھیں، جب تک شہزادی کونین قیام، رکوع اور سجود بجا لاتی رہیں، تب تک وہ تمام فرشتے جو ہیں وہ شہزادی کونین کے گرد بیٹھے آپ پر اور آپ کی آل پر درود و سلام بھیجتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ مصحف فاطمہ زہرا جو کہلاتا ہے، وہ مصحف شہزادی کونین کو پیش کیا، اور پھر وہ مصحف پیش کر کے وہ شہزادی کونین پر، ان کے بابا پر اور ان کی آل پر، آئمہ علیہ السلام پر درود اور سلام بھیجتے ہوئے آسمان کی جانب پرواز کر گئے۔ فرشتے تو عرش کی جانب پرواز کر گئے، اور صبح کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے زوال کے وقت تک، ظہرین کے وقت تک اس مصحف کا مطالعہ کیا، جس میں ملائکہ کا ذکر تھا، انبیاء کا ذکر تھا، اور آنے والے حالات کے بارے میں، تمام معاملات کے بارے میں تمام چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ اور پھر فاطمہ زہرا نے اس میں پڑھا کہ پروردگار عالم نے جو کچھ خلق کیا اس کو ان کے بابا کا مطیع اور فرما بردار بنایا، اور بی بی نے
اس تمام مصحف کی کو ملاحظہ مطالعہ کرنے کے بعد اس کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سپرد کر دیا، اور مولا کائنات کے بعد یہ مصحف فاطمہ امام حسن مجتبی، اور امام حسن مجتبی کے بعد یہ مصحف امام حسین علیہ السلام سے ہوتا ہوا امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور ان کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور امام رضا علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس، اور امام محمد تقی علیہ السلام نے مصحف فاطمہ سپرد کیا امام نقی علیہ السلام کے پاس، اور امام علی نقی علیہ السلام سے ہوتا ہوا امام حسن عسکری علیہ السلام، اور اس وقت مصحف فاطمہ زہرا قائم آل محمد کے پاس موجود ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم آل محمد مصحف فاطمہ کو بہت عزیز رکھتے ہیں، اور جو کچھ میں نے بیان کیا کہ جو کچھ اس میں ہے یہ تو اس کا صفحہ اول ہے، ورنہ مصحف زہرا فاطمہ زہرا میں قرآن پاک سے 3 گنا علم الہی موجود ہے، 3 گنا علم الہی زیادہ تر موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہماری جدہ کو محدثہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پروردگار عالم کے حکم سے ملائکہ مقرب جس طرح مریم بنت عمران کے پاس نازل ہوتے تھے اسی طرح ہماری جدہ کے پاس بھی نازل ہوتے تھے، اور اسی طرح ندا دیتے تھے کہ پروردگار عالم نے آپ کو پاکیزہ اور منزہ انتخاب کر لیا ہے بزرگی اور شرف کے لیے، اور آپ کو عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ بس آپ پروردگار عالم کے حضور اے زہرا مناجات کرتی رہیں اور قیام، رکوع اور سجود بجا لاتی رہیں۔ چونکہ فرشتے جو ہیں وہ حکم پروردگار عالم سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس نازل ہوتے تھے، اسی نسبت سے زہرا کو محدثہ کہا جاتا ہے، حدیث کے بیان کرنے والی، جس سے فرشتے ہم کلام ہوتے ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے حدیث قصہ کی فیوز و برکات اور ادب و آداب پیش کروں اور اس کی شرح کروں، ایک حدیث جو جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آفتاب سے ہدایت حاصل کرو، ماہتاب سے ہدایت حاصل کرو اور زہرہ سے ہدایت حاصل کرو، اور جب یہ غروب ہو جائیں، جب یہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو پھر تم فرق دین سے ہدایت حاصل کرو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اس میں آفتاب و ماہتاب، زہرہ اور فرق دین سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آفتاب سے مراد میں محمد ہوں، اور ماہتاب سے مراد علی مرتضیٰ ہیں، زہرہ سے مراد میری بیٹی فاطمہ زہرا ہیں، اور فرق دین سے مراد جو ہے وہ حسن و حسین ہیں۔ ہم پنجتن سے ہدایت حاصل کرو، یہ حدیث رسول ہے جو جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس حدیث قصہ جیسی برکتوں والی ایک دعا موجود ہے جس میں آیہ تطہیر کا شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کا پہلے تھوڑے آداب اور اوقات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ حدیث قصہ کو ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا جو خاص وقت مومنین کرام پڑھا کرتے ہیں وہ شب جمعہ ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر یہ شرف کا وقت تصور کیا جاتا ہے کہ جو ہر دن نہ پڑھ سکے وہ شب جمعہ ضرور تلاوت کرے، اس کا پڑھنا بے حد ثواب رکھتا ہے۔ یہ حاجات کو برلانے کے لیے اور گھر میں برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے، کچھ لوگوں کو جمع کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور تنہائی میں بھی اس حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جو حدیث قصہ کہلاتی ہے، چادر والی حدیث۔ کون سی چادر؟ جس چادر کے لیے روایت ہے کہ وہ یمنی چادر تھی، ایک سیاہ یمنی چادر۔ اس وقت
سب سے قیمتی چادریں جو ہوتی تھیں وہ یمن میں بنتی تھیں، اور یہ وہی چادر ہے جو یمن سے آئی ہے، اسی چادر کو طلب فرمایا ہے رسول اللہ نے۔ جو بھی حدیث کسا کو پڑھے گا نہ صرف اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، اس کے جلال میں اضافہ ہوگا، اس کی رزق اور روزی میں اضافہ ہوگا، جو بلائیں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی، اور اس دعا کو پڑھنے سے عظمت اور بزرگی عطا ہوگی، شرف و مرتبے میں بلندی ہو جائے گی۔ بس اس کی شرط یہ ہے کہ دعا پڑھنے سے پہلے، حدیث کسا کے بیان سے پہلے آیت درود، حدیث درود کو 3 مرتبہ پڑھنا لازمی شرط ہے، اور جب حدیث کسا کامل ہو تب بھی یہ حدیث درود کو 3 مرتبہ پڑھا جائے تو پروردگار عالم کی خاص رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے جو کوئی حدیث کسا کی تلاوت کرتا ہے۔ اب میں اس سے پہلے کہ میں حدیث کسا کی مزید آپ کے سامنے تلاوت کو شروع کروں، بلکہ وہیں سے شروع کرتی ہوں کہ ایک اتنی خوبصورت یہ حدیث ہے جو مومنین کرام ہر محفل میں، ہر مقام پہ سب سے پہلے اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ہر خوشی کی محفل ہو، چاہے غم کی ہو، مجلس عزاء امام حسین ہو، بالخصوص شب جمعہ ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے آیہ تطہیر کے نزول کے جس میں جبرائیل اس آیت کو لے کر نازل ہوئے، اس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروردگار عالم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھے گا اور پاکیزہ ایسا رکھے گا جیسا رکھنے کا حکم، جیسے رکھنے کا حق ہے۔ اور اس آیت کے نزول کے ساتھ جبریل امین نازل ہوئے اور انہوں نے اپنا پیغام دیا، جس میں مرکز جو ہیں وہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ پروردگار عالم نے شہزادی کونین کی ذات کو مرکز طہارت قرار دیا۔ بغیر معرفت زہرا نہ رسالت ملتی ہے نہ امامت ملتی ہے۔ حدیث کسا کے اختتام پر مولا کائنات نے فرمایا، ہم سعید ہوئے اور ہم اور ہمارے شیعہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئے۔ حدیث کسا کو پڑھنے کی شرائط میں بس یہ عقیدت شامل ہو کہ پروردگار عالم کے ارادہ یہ ہے کہ اس نے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا اور وہ ایسے پاک و پاکیزہ ہیں جیسے رکھنے کا حق تھا۔ میں نے سارا بیان کامل کیا آپ کے سامنے، اب میں مصائب کی جانب بڑھ جاؤں گی۔ اس غم کے ساتھ میں کل محمد وآل محمد کو پرسہ پیش کروں گی، بالخصوص رسالت معاب امیر المؤمنین جو بعد زہرا دھاڑیں مار مار کر روئے، اور شہزادی کونین کے بچوں کو، گھر کی کنیزوں کو۔ یقیناً جب ہم یہ پرسہ پیش کریں گے تو ملائکہ ہمیں گھیر لیں گے کہ کس طرح یہ ملکہ عالمین کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ گریہ بھی ہو، نظر بھی پیش کی جائے، زیارت کی نماز بھی پڑھی جائے۔ پرسہ اس بی بی کا کہ میں مصائب کو وہیں سے جوڑتے ہوئے جہاں پر اختتام کیا تھا کل مجلس کا، زہرا نے وہ سونے کا ورق علی کے سپرد کیا۔ یہ ورق میری پیشانی پہ رکھ دیجئے گا، جس پہ لکھا تھا کہ زہرا اپنے شیعوں کی شفاعت خود فرمائیں گی، اور پھر زخمی پہلو سے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اپنی پیشانی پہ رکھ کر کہا، علی میرے بعد آنے والے شیعوں کو میرا سلام کہنا، جواب سلام یا زہرا۔ آج وہ دن تھا کہ گھر کی کنیزیں یہ کہتی ہیں کہ جانے زہرا میں کہاں سے ہمت اور طاقت آ گئی تھی۔ گھر کا تمام کام کاج کیا، بچوں کو نہلایا، لباس بدلے، کنگھی کی، ان کے لباس دھوئے، صاف صفائی کی، اور اس کے بعد خود غسل کر کے ایک سفید لباس پہنا، ایسے پہنا جیسے احرام کو باندھا جاتا ہے۔ ام ایمن نے پوچھا، بی بی یہ لباس کیسا ہے؟ تو شہزادی کونین نے کہا، میں نے آج اپنا کفن پہن لیا۔ یہ کفن ہے، یہ جنت سے لایا گیا ہے۔ تم جانتی ہو میرے بابا نے مجھے خواب میں آ کر بشارت دی ہے، زہرا کل ہم تمہیں لینے آئیں گے، میں جلد اپنے بابا سے ملوں گی۔ میں حجرے میں جا رہی ہوں،
جب تک تسبیح و تقدیس کی آواز آتی رہے تب تک حجرے کے باہر موجود رہنا. جیسے ہی میری آواز آنی بند ہو جائے تو حجرے میں آ جانا. اور جناب فضہ سے یہ وصیت کی کہ فضہ جیسے ہی بچے مسجد نبوی سے آئیں میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلانا، میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں. کنیزیں کہتی ہیں کہ ہم حجرے کے باہر موجود تھے، جب تک تسبیح و تقدیس کی آواز آتی رہی ہم وہاں موجود رہے، اور جیسے ہی آواز بند ہوئی ہم حجرے میں چلے گئے. ہم نے دیکھا ہماری آقازادی حالت سجدہ میں اپنے بابا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. کنیزیں کہتی ہیں کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حسنین مسجد نبوی سے تشریف لائے. جناب فضہ نے جلدی جلدی دسترخوان بچھا دیا. فضہ کو وصیت تھی کہ فضہ جب بچے مسجد سے آئیں، قبر رسول سے آئیں، تو پہلے بچوں کو کھانا کھلانا، میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں. کچھ دیر ہی گزری تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا اور حسنین گھر میں داخل ہوئے. جناب فضہ کہتی ہیں میں نے دسترخوان لگایا اور بچوں سے کہا پہلے کھانا کھا لو، اماں کی طبیعت خراب ہے، وہ اپنے حجرے میں موجود ہیں. دونوں بچوں نے بے اختیار کہا کیا اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ دونوں بچے روکنے پر بھی حجرے میں داخل ہو گئے، اور جب ماں کو حالت سجدہ میں دیکھا تو دونوں نے بے اختیار سوال کیا اماں نماز عصر تو کب سے ہو چکی، یہ کس وقت کا سجدہ ہے؟ ہمارے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتی، ہمارے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ جب کوئی جواب نہ ملا امام حسین نے ایک بار کہا اماں میں روؤں گا، اماں میں چیخوں گا، میں گریا کروں گا، اماں تمہیں میرے حق کا واسطہ مجھے پکارو. آواز آئی حسین میں نے عصر کے سجدے سے تجھے جواب دیا، کربلا میں تو ہوگا، ماں ہوگی، بس وہی میدان کربلا، وقت عصر امام حسین کا سجدہ. زہرا پکار پکار کر کہہ رہی تھی نہ مار نہ مار میرے حسین کو، میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے. اور پھر آواز بلند ہوئی زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر. خیمے کا پردہ اٹھا، بنت علی باہر آئی، کہا اماں اماں کہاں سے پکار رہی ہو؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. السلام علیک یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیک یا بنت افضل الانبیاء اللہ ورسولہ وملائکتہ. السلام علیک یا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیک یا زوجۃ ولی اللہ. السلام علیک یا ام الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدۃ. السلام علیک ایتھا الراضیۃ المرضیہ. السلام علیک ایتھا الفاضلۃ الزکیۃ. السلام علیک ایتھا التقیۃ النقیۃ. السلام علیک ایتھا المحدثۃ العلیمۃ. السلام علیک ایتھا المغضوبۃ المظلومۃ. السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.